آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار وطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما لیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عالی جناب مرحوم کے ضمیر خان صاحب کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دور سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا مفتی منیر رضا صاحب وہ یہاں ماشاءاللہ تشریف فرمائیں. حضرت کے بیان سے بھی آپ کو محظوظ ہونا ہے، اور حضرت کی آمد کا بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ اور رسول کے فضل و کرم سے جو دین ہمیں ملا وہ لوگوں کو اچھے انداز میں پہنچایا جائے، اور جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو اس انداز کے ساتھ نبھایا جائے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، مذہب اسلام سے محبت کریں اور اپنا عقیدہ درست رکھیں. اچھا، عقیدہ کیا رکھنا چاہیے اور کیسا رکھنا چاہیے؟ جن کا انتقال ہوا ان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اب سب جانتے ہیں کہ علی جناب مرحوم کے ضمیر خان صاحب ماشاءاللہ عاشق رسول، عاشق غوث و خواجہ رضا تھے ماشاءاللہ، اور قلندر صاحب یعنی حضرت سیدنا پیر محمد قلندر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے ماننے والے تھے، عقیدت اور محبت میں پکے تھے، ایمان والے تھے. اور جو ایمان والا ہوتا ہے وہ مرا نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھنا. بظاہر نگاہوں سے وہ چھپ گئے ہیں، مگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، قرآن کی آیتوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور شاعر اسلام آپ کے سامنے آ کر یہی جملہ کہے گا کہ کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اپنے گھر گئے وہ، کیونکہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہی دنیا جنت ہے. تو ہمارے لیے تو قید خانہ ہے. ہم بھلے ہی کس قدر دنیا میں رہ لیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ قید خانہ ہے ہمارے لیے، اور ہمارا اصل ٹھکانہ یہ نہیں ہے. یہ لمیٹڈ زندگی ہے، 10 سال 20 سال بعد ختم، 50 سال بعد ختم. ابھی جمعے میں بیان ہوا نا، بولا کیا کہ نمرود کی زندگی 1000 سال سے زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن گیا وہ بھی دنیا سے، پر وہ ذلت کے ساتھ گیا. لیکن جب ایمان والا جاتا ہے تو عزت کے ساتھ جاتا ہے. ایمان والا عزت کے ساتھ جاتا ہے. اور یاد رکھو، جب تک تم زندہ رہتے ہو تمہارا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جب یہ اور لوگ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں تو ان کا مرتبہ ختم ہو جاتا ہے، ان کا مرتبہ چھوٹا ہو جاتا ہے. کوئی راکھ میں اڑا دیا جاتا ہے، کوئی پانی میں بہا دیا جاتا ہے. لیکن مسلمان جب دنیا سے جاتا ہے تو 2 گز زمین لے کر اسی زمین میں دفن ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم جیسے وفادار کل ہی نکلیں گے، زمین کھود کے دیکھو گے ہم ہی نکلیں گے. ہم اپنے دین کے بھی وفادار ہیں اور اپنے دیش کے بھی وفادار ہیں، ہم ہندوستان کے بھی وفادار ہیں اور الحمدللہ اللہ اور رسول کے دین کے بھی وفادار ہیں. مسلمان کی زندگی بڑی اہم ہوا کرتی ہے، اور یاد رکھو موت کے بعد ایمان والے کا درجہ کم نہیں ہوتا، موت کے بعد ایمان والے کا درجہ بڑھ جاتا ہے. کیسے کہ سنو، تم دنیا میں انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، بڑے سے بڑا گریجویٹ بن جاؤ، ٹیلی فون آپریٹر بن جاؤ، مجسٹریٹ بن جاؤ، بیرسٹر بن جاؤ، پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤ، لیکن تمہیں اتنا بڑا مقام نہیں مل سکتا کہ تم ایمان کے آگے آگے نماز ادا کر سکو. تم ایمان کے آگے نہیں جا سکتے. لیکن جب تمہارا انتقال ہوتا ہے تو اپنے وقت کا علامہ پیچھے ہوتا ہے، اپنے وقت کا مفتی پیچھے ہوتا ہے، اپنے وقت کا علامہ
یاد رکھو نبی کے غلام موت سے نہیں ڈرا کرتے. ان کے لیے شاعر نے کہا نا کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. عقیدہ ہے نا یہ ہمارا. ڈرتا تھا اکبر بادشاہ کہ کیا ہوگا قبر میں. اکبر بادشاہ ڈرتا تھا کہ ابھی تو اتنا بڑا محل ہے میرے پاس، لیکن اگر لائٹ مطلب یہ کہ چراغ بجھ جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں میں. اتنے بڑے محل میں دل نہیں لگتا اگر اندھیرا ہو جائے تو. قبر تو چھوٹی ہے، میں کیسے رہوں گا جب میں اتنے بڑے محل کے اندھیرے میں نہیں رہ پاتا تو قبر کا اندھیرا کیسے برداشت کروں گا. اب دیکھو ویر بننے کا. اور اکبر بادشاہ میں نے تیرے مولاناؤں سے سنا ہے کہ جب ساری دنیا میں اندھیرا تھا تو تمہارے نبی تشریف لائے تو پوری دنیا میں اجالا ہو گیا. اور تیرے مولانا لوگ ہی کہتے ہیں کہ قبر میں بھی تو سرکار تشریف لاتے ہیں. کیسے کہہ دوں قبر میں اندھیرا ہوگا، کیسے کہہ دوں قبر میں اندھیرا ہوگا. سامنے آقا جو ہوں گے تو سہرا ہوگا. اور تیرا جاؤں یا نہ جاؤں یہ مقدر جانے ہے، یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا. پیارے آقا کا دیدار ہوگا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں. پھر فرشتے جب اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کی اٹھوں. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. ان کے لیے ادھر آیا ہوں میں. بخشش کو لازمی ہے ضمانت رسول کی. بخشش تو لازمی ہے. بڑی توجہ سنیے گا ماشاءاللہ. اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سارے لوگ ایمان والے یہاں موجود ہیں اور جہاں چار سچے ایمان والے ہوں ماشاءاللہ یہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے اگر خوشی کا اظہار ہو دل میں تو کی نظر نہیں رکھتے اور محبت سے ملتے ہیں تو مسکرا کے ملنا بھی الحمدللہ ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں آپ کو دیکھ کے خوش اس وجہ سے ہو رہا ہوں کہ الحمدللہ ایمان والوں کا چہرہ میرے سامنے ہے. ایمان والا ایمان والے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اور دنیا سے فضائل وہ چلے تو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے جب ایمان والے دنیا سے جاتے ہیں. اور ان کی عزت اتنی زیادہ ہوگی شریعت کی نظر میں کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ قبرستان سے جب گزرو تو ان کو سلام کیا کرو. کسی قبر پہ کھڑے مت ہوا کرو، کسی قبر کے اوپر سے مت گزرا کرو. احترام ہے وہ. اگر اس کے اوپر کھڑے ہو گئے تو تم نے قبر والے کو تکلیف دے دی. بتائیے آپ کتنا بڑا مرتبہ ہے ایک ایمان والے کا، ایک مسلمان کا، کہ اس کی قبر کا بھی احترام کیا جاتا ہے. تو بخشش کو لا دیے ملا کس سے؟ دوسرے دھرموں میں دیکھو بڑے سے بڑا ڈاکٹر موڈی ہے، یوگی ہے، مرے گا تو کیا ہوگا؟ جلایا جائے گا، راکھ میں اڑا دیا جائے گا، ختم. اگر اس کی لاش اگلی تو ڈنڈوں سے مارا جائے گا. اس کو کیسے بے عزت کر کے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو چلایا جاتا ہے. اور یہاں ایک رکشہ چلانے والا، ایک لوڈرس، ایک بوجھ کو اٹھانے والا، مگر اس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، رسول اللہ کا دیا ہوا ایمان ہے. اسے جلایا نہیں جاتا بلکہ بڑے سے بڑا عالم اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا کرتا ہے، کاندھا دیا جاتا ہے اس کو. تو بخشش تو لازمی ہے ضمانت رسول کی ہے. وہ جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی. پہلے بساؤ دل میں محبت رسول کی، پھر دیکھو دل کی آنکھ سے صورت رسول کی. اور کرتے ہیں جو شعر میں بولنا چاہتا ہوں اس ناز میں اس پر توجہ کیجئے. کرتے ہیں احترام جنازہ ہم اس لیے، جنازے کا احترام کرتے ہیں نا بھائی. جنازہ آ رہا ہے، چائے پی رہا تھا کوئی کھڑا ہو گیا، کھانا کھا رہا تھا گھر سے باہر آ گیا، کام چھوڑ دیا، جنازے کا احترام کر رہا ہے. جنازہ آگے آگے جا رہا ہے، بڑے سے بڑے عالم صاحب امام صاحب پیچھے ہیں. کیوں؟ یہ احترام ہے اس کا. احترام کیوں کر رہے ہو بھائی؟ انتقال کے بعد بھی اتنا احترام، انتقال کے بعد بھی اتنی عزت، دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی عظمت، تو کہاں خاموش رہو. اس لیے کہ سنو بخشش تو لازمی ہے ضمانت رسول کی ہے. دو جہاں میں ہم کو ضرورت، ارے بولو بولو، ضرورت. خاموش نہیں بیٹھے گا تو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں تمہارے سامنے کہ ہے دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی. اور کرتے ہیں احترام جنازہ ہم اس لیے کہ وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی. وہ کرنے جا رہا ہے زیارت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور مانا گناہگار ہے امت رسول کی، مانا گناہگار ہے امت رسول کی. محشر میں
ملے, خواجہ پیا ملے, ہمیں صابر پیا ملے, صابر پیا ملے, ہمیں احمد رضا ملے, احمد رضا ملے, ہمیں قلندر شاہ ملے, ہم پر ہے مومنوں یہ عنایت رسول کی, ہم پر ہے مومنوں یہ عنایت رسول کی, اور افضل تباہ ہم کو نہ کر پائے گا کوئی. مٹانے کی بڑی کوششیں کی لوگوں نے, مٹانے کی بڑی کوششیں کی. یہ پچھڑے لوگ ہیں, ان کو آتا کیا ہے, ان کا کچھ نہیں بچے گا دنیا میں. مٹا دیا جائے گا خانہ کعبہ کو, مٹا دیا جائے گا گنبد خضرا کو, انسان چاند تک پہنچ گیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں مولانا لوگ کہ مسجد میں آؤ, مدرسے میں آؤ, اور مدینے سے محبت رکھو, اور مکے سے محبت رکھو. ان کی باتوں میں مت آنا. میں نے کہا اچھا تجھے دین سے نفرت ہے, اسلام سے نفرت ہے, پیچھے کی طرف چل. تو کہتا ہے کہ انسان چاند تک پہنچ گیا, ہاں میں مانتا ہوں چاند تک پہنچا, مگر اٹھاؤ تاریخ جب سنیتا ولیم گئی چاند پر, سنیتا ولیم چاند پر پہنچی. جانتے ہو جب چاند سے اتر کے نیچے آئی, انگریزوں نے کمرے میں لے جا کے اس سے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا, تو جانتی ہو اس نے کیا کہا, اس نے کہا سنو, جب میں چاند پر گئی میں نے پوری دنیا کو دیکھا, پوری دنیا میں اندھیرا نظر آیا. مسلمان غور کرنا, وہ کہتی ہے پوری دنیا میں مجھے اندھیرا نظر آیا, مگر دو جگہ سے نور نکل رہا تھا, دو جگہ سے روشنی نکل رہی تھی. انگریز پوچھتے ہیں کہ وہ دو جگہ کون سی ہے, تو سنیتا ولیم نے کہا کہ وہ دو جگہ وہ تھی جسے دنیا والے یا تو خانہ کعبہ کہتے ہیں یا گنبد خضرا کہتے ہیں. سمجھے, سنیتا ولیم ادھر پہنچی تو ادھر جو ہے اس کو پوری دنیا میں اندھیرا نظر آیا, لیکن دو جگہ سے نور نکلتا دکھائی دیا. وہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا تھے جہاں سے نور نکل رہا تھا, روشنی پھیل رہی تھی. کیوں, اس لیے کہ ہمارے نبی روشنی لے کر آئے, ہمارے نبی نور لے کر آئے, ہمارے نبی پرکاش لے کر آئے, ہمارے نبی اجالا لے کر آئے. تم کہو گے مولانا بولتے رہو گے, کوئی اور بھی کہتا ہے اس بات کے بارے میں, تو میں کہتا ہوں انگریز کو اٹھاؤ. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کیا بولا, he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. کون کہہ رہا ہے, ایک انگریز کہہ رہا ہے, he was the only man in history, پوری ہسٹری میں سب سے عظمت والا, سب سے برکت والا, سب سے بہتر, سب سے بڑھ کر سیاست کے میدان میں, حکومت کے میدان میں, محبت کے میدان میں, محبت کے میدان میں, حکومت کے میدان میں, پریم کے میدان میں, پیار کے میدان میں, اور انسانیت کے میدان میں, ہمدردی کے میدان میں اگر سب سے افضل کوئی ہے تو وہ رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑھ کر کون, ہمارے نبی. سب سے بہتر کون, ہمارے نبی. تبھی تو میرے امام احمد رضا نے کہا سب سے اولا و اعلی, سارے لوگ بولو سب سے اولا و اعلی, سب سے بالا و بالا. سر ولیم مور بھی کہہ رہا ہے, he was as an admiring follower, the handsomest and bravest, the bright face and most genius of men. وہ کہہ رہا ہے سب سے اچھے چہرے والے, سب سے طاقتور اور سب سے بہتر ہیں تو رسول اللہ. سب سے اولا والا, سب سے بالا بالا, دو جہاں کا اجالا ہے, بڑی شان والا. آب زمزم پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیارا. ہمارا نبی مانگنے والے منتوں کو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے, کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. ارے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. شاید کہ اس شعر کو سمجھنے میں کبھی پرابلم ہوتی ہو کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, یہ کس موقع پہ بولا جاتا ہے. آپ سے کوئی کہے کہ میں تجھے 10 کروڑ روپے دوں گا تو تم کیا کہو گے, تو نے منہ دیکھا ہے اپنا, تیرا منہ ہے کہ تو 10 کروڑ دے دے گا میرے کو, کہتے ہیں نا. ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب ان کے گھر میں آگے دیکھو عزیزان محترم, سب کچھ الحمدللہ ان کے دربار سے ملتا ہے. مفتی بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, عالم بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, مدرس بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, مقرر بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, ادیب بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, خطیب بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, فصیح بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, فقیہ بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, فقیہ بنتے ہیں تو ان کے دربار سے. ارے عمر صدیق بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, عمر فاروق اعظم
ان کے دربار سے, عثمان علی بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, مولا علی بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, غوث اعظم بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, امام اعظم بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, اعلیٰ حضرت بنتے ہیں تو ان کے دربار سے, قلندر شاہ بنتے ہیں تو ان کے دربار سے. عزیزان محترم, اس لیے میں کہتا ہوں کہ بخشش تو لازمی ہے, ضمانت رسول کی ہے, دو جہاں میں ہم کو ضرورت رسول کی, اور سمجھانا کوئی شان رسالت رسول کی, اللہ جانتا ہے حقیقت رسول, اللہ جانتا ہے حقیقت رسول کی. پنڈت جی بھی کہتے ہیں مرنے سے پہلے اپنے بیٹے سے, کیا کہتے ہیں, جو سچے پنڈت ہوتے ہیں بول دیتے ہیں وہ, کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہ. کچھ پنڈت بولتے ہیں اس بات کو, جو پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں, اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے میرے بیٹے لا الہ الا اللہ پرم پرم, یہ سنسکرت کے الفاظ ہیں, تو جو چاہیے سن تو جپے نام محمد, سبحان اللہ, لا الہ الا پاپن, اے میرے بیٹے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا, ہر پاپن تیرے سارے پاپ حرم ہو جائیں گے, یعنی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو جو چاہے انسان, اگر تو جنت چاہتا ہے تو جپے نام محمد رسول اللہ کا نام جپنے والا بن جا, محمد رسول اللہ کا نام لیوا بن جا. سبحان اللہ. عزیزان محترم, اس لیے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے, مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. جو محفل کی گئی کیا دنیا دار کے لیے کی, یہ ہمارے ظہیر بھائی نے, نیاز بھائی نے, عمران بھائی نے, یا ہمارے رسول اللہ بھائی نے اور ان کا عزت اقربا نے مل کر کے, اور آپ سب نے آ کے محفل کو کیا, سمجھے, تو کس لیے کیا, کیا دنیا دار کو دکھانے کے لیے؟ نہیں, ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. حضرت مولانا مفتی منیر رضا صاحب یہاں تشریف لائے, کس لیے, دنیا دار کے لیے نہیں, نبی کی محبت کی بنیاد پر آئے, نبی کے دین کی محبت کی بنیاد پر یہاں پر آئے. آپ سب کا آنا بھی اسی وجہ سے ہے. یاد رکھیے, اگر صرف دعوت کے نام پہ بلایا جاتا تو اتنے لوگ اس وقت نہ بیٹھے ہوتے, لیکن 12 بجے کے بعد بھی آپ کا بیٹھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ دنیا دار کی نہیں بلکہ نبی کے تابعدار کی محبت میں بیٹھے, سمجھے. تو فرمایا کہ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا کیا ہے, نہ صرف برا جانے بھلا جانے, وہ چاہے برا جانے یا بھلا جانے, ہمیں اپنے آقا کی نگاہوں میں سرخرو ہونا ہے. ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں, کیونکہ زندگی اصل میں وہی ہے جو نبی کی محبت میں گزر جائے, پوری ایمان و عقیدے کے ساتھ گزر جائے. مرحوم کے ضمیر خان صاحب اپنی ایمان کا سودا کر کے نہیں گئے, کسی ظالم کے آگے جھک کے نہیں گئے, کسی غلط بات کا ساتھ دے کے نہیں گئے, وہ حق کے ساتھ دنیا سے گئے. تبھی تو دیکھو ہم بھی بول رہے ہیں, مفتی منیر رضا صاحب بھی بول رہے ہیں, مولانا نور الدین صاحب بھی تعریف کر رہے ہیں, مولانا قلندر صاحب بھی محبت میں حاضر رہتے, اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ ہم سب کا امام ہوتا ہے. سمجھ لو, ہم محبت کرتے ہیں اس سے جو نبی سے غلامی کرتا ہے, وہی ہم سب کا امام ہوا کرتا ہے. تو جو بھی نبی کا غلام, اس لیے کہ یہ جو امام بناتا ہے اللہ رب العالمین کو نبی کے غلاموں کو امامت عطا فرماتا ہے. سمجھے, اور نبی کی محبت تمہیں دنیا میں حرافت سے بچاتی ہے اور آخرت میں تمہیں عزت بھی دلواتی ہے. ہم بھی تو یہاں پر الحمدللہ امام بنے تو اپنے باپ کی نسبت سے نہیں, رسول پاک کی نسبت سے بنے ہیں. ہمارے خاندان کی وجہ سے آپ نے ہم کو امام نہیں مانا, ہماری فضاحت کی وجہ سے امام نہیں مانا, بلکہ سینے میں جو عشق مصطفیٰ ہے, زبان پر جو ذکر مصطفیٰ ہے, اور ذہن میں جو اللہ اور رسول کی محبت ہے, اس بات کی بنیاد پر جو ہے آپ نے امام تسلیم کیا ہے. درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان محترم, میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ایمان کے ساتھ جانا دنیا سے یہ ہے کامیابی. سمجھے, دنیا کا جو بھی عہدہ ہوتا ہے, جو بھی حکومت ہوتی ہے, ایک دن وہ ختم ہو جاتی ہے, لیکن آپ کے ساتھ آپ کا ایمان جاتا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ کو بادشاہ نے بلایا اپنے محل میں اور کہا میرے بیٹے کو پڑھائیے. آپ دوسری جگہ رہتے تھے, وہاں سے بادشاہ نے منتیں کر کے آپ کو بلایا. تو امام بخاری جب آئے تو 10 کلومیٹر تک گلیوں کو سجا دیا گیا, مرد اور عورتیں اوپر سے پھول ڈالتے تھے کہ اتنے بڑے عالم دین ادھر آ رہے ہیں. صحیح ہے,
وہ اتنے بڑے عالم دین امام بخاری جب آئے، بادشاہ نے بڑا احترام کیا، بٹھایا اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ پڑھائیے، آپ غور کریں، آپ نے کہا کہ بیٹے کو تو میں پڑھاؤں گا مگر تیرے محل میں نہیں، میرا جو مدرسہ ہے اس میں بھیجنا پڑے گا۔ مجھے جو یہ مرتبہ ملا ہے کہ لوگ اتنی عزت کرتے ہیں وہ تیری وجہ سے نہیں، وہ رسول پاک کی وجہ سے ملا ہے، تو تیرے بیٹے کو بھی میں پڑھاؤں گا۔ اب وہ کہنے لگا کہ بتاؤ، میں اتنا بڑا بادشاہ اور یہ مولوی، یہ عالم دین جس کے لیے میں نے گلیوں کو سجوا دیا، یہ مطلب یہ اہمیت نہیں دے رہا ہے اس بات کو۔ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ دیکھ، تیری دنیا بھی بادشاہت ہے لیکن اللہ کے رسول کا جو دین ہے وہ تیری بادشاہ سے بھی بڑا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم تیری بادشاہ سے بھی بڑی ہے۔ وہ آپ سے ناراض ہوا، کچھ دنوں کے بعد آپ سے کہا حضرت آپ جاؤ۔ اب جب آئے تھے تو 10 کلومیٹر تک گلیاں سج رہی تھی، اور جب جا رہے ہیں تو 2-4 شاگرد ساتھ میں، تو کسی نے آ کر کے کہا، وہ جو اس وقت میں بھی کچھ رپورٹر وغیرہ ہوا کرتے تھے، بولے حضرت جب آئے تھے تو گلیاں سج رہی تھی اور اب جب جا رہے ہو تو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو کیا افسوس نہیں ہو رہا ہے، کیا غم نہیں ہو رہا ہے، کیا ٹینشن نہیں ہو رہی ہے، کیا فکر نہیں ہو رہی ہے؟ تو جانتے ہیں امام بخاری نے کیا فرمایا؟ امام بخاری نے فرمایا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اس لیے کہ جس ایمان اور جس عقیدے کو لے کے یہاں آیا تھا اسی ایمان اور اسی عقیدے کو لے کر جا رہا۔ میرا کوئی گھاٹا نہیں ہے، اس لیے میں بتاتا ہوں، مرحوم کے زمین خان صاحب گئے، عقیدت کے ساتھ گئے، کسی ظالم کے سامنے سب نہ جھکا کے گئے، حق بات بول کر گئے، اور الحمدللہ آپ کو بھی میں بتا رہا ہوں، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، دنیا سے تو جانا ہے لیکن غلط کام کر کے مت جانا، کسی کا دل دکھا کے مت جانا، پریشان کر کے مت جانا، بلکہ ہو سکے تو عزت کر کے جانا، محبت سے جانا، تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے بددعاؤں کے لیے ہاتھ نہ اٹھے بلکہ تمہاری قبر پہ جا کے لوگ دعائیں کیا کریں۔ ایسے جانا۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا تھا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ اے بندے، جب تو پیدا ہوا تو رو رہا، بچہ روتا ہے نا، بولے رو رہا تھا لیکن لوگ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ اب تو دنیا میں ایسا جینا جی کہ جب تو دنیا سے جائے تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو، تیرے لبوں پر مسکراہٹ ہو، اس لیے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جو نبی کا ہو جائے کائنات اس سے ڈرا کرتی ہے۔ آپ بھول جائیں گے حضرت سفینہ کو، ایک جنگل میں جا رہے ہیں، سامنے سے شیر آ گیا۔ کون آ گیا؟ شیر۔ ابھی ادھر اگر شیر آ جائے تو کیا حال ہوگا سب کا؟ غور کریں آپ، لیکن حضرت سفینہ کا عقیدہ دیکھا اور نبی کی غلامی دیکھے، سامنے سے شیر آ گیا، پوری طاقت جمع کر کے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جانتے ہو حضرت سفینہ نے کیا کہا؟ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ شیر کا نام لے رہے ہیں، یا ابا الحارث، اور شیر کے بچے کان کھول کے سن لے، انا مولا رسول اللہ، کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں غلام ہوں رسول پاک کا۔ تجھے تو راستہ بتانا چاہیے، ادھر حملہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ شیر آپ کے قریب آیا، ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ کوئی آواز آتی، شیر ادھر دوڑتا، پھر آپ کے پاس آتا اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا، یہاں تک کہ آپ اپنے قافلے سے جا کر مل گئے اور شیر جنگل کی طرف لوٹ گیا۔ دیکھ رہے ہو آپ، نبی کی غلامی الحمدللہ ساری کائنات پر حکمرانی کراتی ہے۔ جو نبی کا سچا غلام بن جائے پھر ماشاءاللہ کائنات کی ہر چیز اس کی بات مانا کرتی ہے۔ ہمیں بھی نبی کا غلام بننا ہے۔ بس آخری چند جملے جو میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہتے ہیں نا یہ، اور یہ پاکستان میں اکثر نہ لگتا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو رہا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو غلامی رسول میں ہم موت بھی قبول کر لیتے ہیں تو غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہونی چاہیے، غلامی رسول میں
بدکاری اور بدنگاہی سے بچنا بھی قبول ہونا چاہیے. غلامی رسول میں شریعت پہ چلنا بھی قبول ہونا چاہیے. غلامی رسول میں ہمدردی کرنا بھی قبول ہونا چاہیے. غلامی رسول میں آپس کے جھگڑے بھائی بھائی سے جدا ہے, بھائی بہنوں میں جھگڑا, ماں باپ میں جھگڑا, پڑوسی پڑوسی میں جھگڑا, اس چیز سے بھی بچنا چاہیے. جو اپنے پیارے آقا فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. آپ کو جیسا پسند ہے ویسا دوسرے کے لیے پسند کریں. ایمان والے کی شان ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اپنے اندر یہ باتیں پیدا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ. حضرت بیٹھے پوچھئے ماشاءاللہ ان سے اور حضرت لوگوں سے پوچھئے یہ جو حدیث پاک ہے کیا فرمایا no doubt اللہ تعالیٰ helps those who helps his brother, کہ بے شک اللہ رب العالمین اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے. یہ مدد کا جذبہ اگر دل میں پیدا ہو گیا تو کوئی پریشان حال نہیں رہے گا, کوئی غمگین نہیں رہے گا. ایک دوسرے کا ادب کرو. دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو, صبر اور قدر, ریسپیکٹ اینڈ پیشنس. یعنی ایک دوسرے کی قدر کریں, عزت کریں. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو گے تو انشاءاللہ عزت ہی ملے گی. صبر پیدا کریں اور قدر پیدا کریں. صبر کیجئے. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ سے شکوہ نہ کیجئے, اس پر صبر کیجئے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو اللہ ایسی جگہ سے آپ کی مدد فرمائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں. سب سے بڑا ہمارا خدا ہے. الحمدللہ. اللہ پہ بھروسہ رکھیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے. تو صبر پیدا کریں اپنے اندر, پیشنس اور قدر پیدا کریں. یعنی ایک دوسرے کی عزت کریں, اپنے بڑوں کی عزت, علماء کی عزت, اپنے دین کی عزت, اسلام کی عزت, نبی کی عزت, قرآن کی عزت, اور بے ادبوں سے دور رہیں. عزت کسے کہتے ہیں اور قدر کسے کہتے ہیں؟ دو واقعے پیش کر کے انشاءاللہ بات کو میں مکمل کر دوں. ایک صحابی سے پوچھا کسی نے کہ تم بڑے ہو کہ نبی بڑے ہیں, تم میں کون بڑا ہے؟ اب وہ جب کہ روایات مختلف ہیں, 2 سال بڑے تھے, لیکن جانتے ہو انہوں نے کیا کہا صحابی رسول نے کہ کسی نے پوچھا بھائی تم بڑے ہو کہ رسول اللہ بڑے ہیں؟ انہوں نے عمر کے تعلق سے پوچھا تو انہوں نے کیا کہا؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ بھائی بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں پر میں دنیا میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں. سمجھے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی ہے اور ایک صحابی ہیں ان کے بارے میں بھی ہے. نہیں ابوبکر صدیق نے حضرت عباس کے بارے میں. تو ایک یہ کیا کہتے ہیں, ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ بھائی میں پہلے پیدا ہو گیا, ٹھیک, اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی کہا, اس بات کو بولا کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں پر میں دنیا میں پہلے, جبکہ چچا ہیں آپ, لیکن اور چچا ایسے ہیں جنہوں نے پالنے میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے ہمارے نبی کو, پالنے میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے تو بچپن میں ہی آپ کی نبوت کا علم ہو گیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ پالنے میں ہوتے تھے اور آسمان کی جانب جب آپ کا ہاتھ اٹھتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جدھر آپ کی انگلی اٹھ جاتی تھی آسمان کا چاند اسی طرف اٹھ جایا کرتا تھا, یعنی جھک جایا کرتا تھا. اور حضرت اسی کو مطلب اپنے اشعار میں کہا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے نور کا, آیا ہے تو اتارا نور کا, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیارا نور کا, نور دن گنا تیرا دیدار صدقہ نور کا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محل میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو فی الحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت اور بھی صحابی رسول کے بارے میں ہے, اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ روایات میں کبھی کبھی جو ہے اختلاف بھی ہوتا ہے اور ایک روایت کئی کئی صحابہ سے ثابت بھی ہو جاتی ہے. فی الحال میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ ادب سکھایا اور اس ادب کو باقی رکھنا پڑے گا. ہم ایک ہی دم سے کسی کے بارے میں اگر غلط جملہ بول دیں جس سے کہ اس کا دل دکھے, ایسی زبان مذہب اسلام نے استعمال نہیں فرمائی ہے, بلکہ فرمایا کسی مسلمان کا اگر کوئی دل دکھا دے تو یہ خانہ کعبہ کی دیوار گرانے سے بھی زیادہ بڑا گناہ مانا جاتا ہے.
بتائیے آپ خانہ کعبہ کی دیوار اگر کوئی گرائے تو اسے چھوڑیں گے ہم؟ خانہ کعبہ کی تو بات چھوڑیے، مسجد کی دیوار اگر کوئی گرا دے تو کیا کریں گے؟ اس کا ختم اس کا معاملہ. اور ابھی کسی کا بھی دل توڑ دیتے ہیں، چند جملے ایسے بولے ختم، اس کی زندگی ختم، اس کا دل ختم، اس کے ارادے ختم، اس کی توجہات ختم. ایسا نہیں، آپ اس میں محبت سے رہو، پڑوسی ایک عقیدت سے رہو، بھائی محبت سے رہو، ماں باپ کی عزت کرو. اگر بیٹے ہیں آپ تو ماں باپ کی قدر کرو. ماں باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، شریعت کے اعتبار سے صحیح اس کی تربیت کرے اور ادب سکھائے. پیارے آقا فرماتے ہیں آدمی کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ بولو، سب سے بڑا تحفہ دولت، زمین، جائیداد، مکان؟ کیا ہے سب سے بڑا تحفہ؟ فرمایا سب سے بڑا تحفہ ادب ہے. سبحان اللہ، یہ بڑا تحفہ ہے اولاد کے لیے. اگر آج مرحوم کے ضمیر خان صاحب نے اپنی اولاد کو ادب نہ سکھایا ہوگا تو نہ مفتی منیب رضا صاحب یہاں پر ہوتے، نہ میں یہاں پر ہوتا، نہ یہ مولانا لوگ یہاں پر ہوتے. یہ ان کے ادب کی بنیاد پر ہم ادھر آئے ہیں. سمجھے؟ ماں باپ نے ادب سکھایا، فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، ان کی عزت کرو، ان کے ہاتھ چھوؤ، ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں لو. یہ ماں باپ نے سکھایا تو اولاد کے اندر آیا. اور دنیا سے کچھ نہیں جانے والا، ساتھ میں یہی جائے گا. یاد کی محفل الحمدللہ وہ پرکٹ محفل ہے کہ آپ اگر پوری رات نفل عبادت کرتے تو ایک رات جاگنے کا ثواب ملتا، عبادت کا ثواب ملتا. لیکن یہاں پر ہر جملہ جو آپ سنیں گے اور اسے یاد رکھ کے دوسرے کو بتائیں گے تو ہر جملے پر اللہ ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. میں تو کہتا ہوں کہ 40ویں کے موقع پر، 10ویں 20ویں کے موقع پر ایسی محافل کو سجانا یہ سب کی خوش نصیبی ہے. سجایا کرو الحمدللہ تاکہ علمی باتیں پتہ چل سکیں، ہمیں سمجھ میں آ سکے ہمارا دین کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، ہمارا مذہب کس قدر محبت پھیلاتا ہے اور امن و امان سے رہنے کی تعلیم دیتا ہے. باتیں ذہن میں بہت سی گردش کر رہی ہیں لیکن انشاءاللہ رب العالمین کسی اور موقع پر اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی. بس کہنا یہی ہے آپ سے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں، آپس میں اتفاق سے رہیں، محبت سے رہیں، ماں باپ کی عزت کریں. ابھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ 40 دن سے لگاتار نیاز بھائی اور عمران بھائی، نواز بھائی اور ہمارے ظہیر بھائی یہ جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو مرحوم کے ضمیر خان صاحب کے بھتیجے یا بھانجیا یا اور بھی ہیں وہ سب بھی ماشاءاللہ ان کے لیے دعا ہو رہے. اور توصیف بھائی نے بھی کئی بار کہہ کے ان کے لیے دعائیں بھی کروانی. اور مطلب یہ کہ ان کے دل میں بھی یہ جذبہ رہتا ہے کہ ہمارے جو ایسا کروایں ان کے لیے دعائیں کی جائیں. اور مرحوم کے ضمیر خان صاحب کے جو بھائی لوگ ہیں یہ بھی ماشاءاللہ اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور سب کو جو ہے برکت عطا فرمائے. 40 دن سے لگاتار ابھی 15 16 اور 20 دن کے اندر 80 پر 3 قرآن شریف پڑھ لیے گئے. روزانہ گھر میں بلا کر پڑھائی کرانا یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ان کے لیے. سب سے بڑا تحفہ بلانا، پھر علماء کو اس موقع پہ جمع کرنا اور پھر ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. عزیزان محترم، پیارے آقا ہے اور 40 دن تک قبرستان پہ لے جا کر لگاتار یاسین شریف کا پڑھوانا ماشاءاللہ رب العالمین یہ بھی بڑی عظمت کی بات ہے ماشاءاللہ. اور علماء کو یہ عزت اور مقام دینا تاکہ دل سے دعائیں نکلیں. میں بار میں کہتا ہوں زبان سے کہہ کے دعا نہیں کرائی جاتی بلکہ ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہ عالموں کے دل سے خود بخود دعائیں نکلنا شروع ہو جائیں. ماشاءاللہ ان کو میں نے دیکھا مرحوم کے ضمیر خان صاحب کو فجر میں اگر بیان ہو رہا تو بیٹھنا ضرور ہے، مغرب میں بیان ہوا تو بیٹھنا ضرور ہے. کوئی بھی دین کی بات بتاؤ تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانوں گا، ورنہ کچھ دولت مندوں کو غرور ہو جاتا ہے. جن کے پاس تھوڑی دولت آ جائے وہ دین کی باتوں کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے، کچھ ایسا ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ یہاں پر یہ گھرانہ یا جتنے عزت والے رشتہ دار سب میں ایک بات دیکھی، دین کی باتوں کو عزت اہمیت دیتے. اس لیے کہ یاد رکھو جانے والی یہی چیز ہے ہمارے ساتھ، کچھ نہیں جائے گا. موت نے نہ سکندر ہی چھوڑا نہ تارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسن سدھارا، پڑا رہ گیا بس یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی چاہے تماشا نہیں ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. کل جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا. حسن تیرا خاک میں
مل جائے گا. تیری عظمت، تیری شہرت، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا. سرمایہ تیرا جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالو سر وہاں نہ آئے گا. غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دو. بات ختم ہو رہی ہے. لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دو، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ دو. بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ دو. کوئی کہتا ہے آسمان آدمی چاند تک چلا گیا، اس سے بولو تو کہتا ہے کہ سطح پہ چاند کی انسان گیا. ارے عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا. عرش اعظم سے بڑا طیبہ کا سلطان گیا. یا رسول اللہ، رونق فضل خدا تجھ سے ہے. میں جان گیا تیرا فرمان ہے، فرمان خدا مان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ شان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا. ہمارا سب کچھ مدینے میں ہے. الحمدللہ ہمیں مدینے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوگا. مولا تبارک و تعالی اس محفل کو قبول کرے. مرحوم کے یہ ضمیر خان صاحب، ان کے والدین، اور مرحوم محمد حجاز صاحب، ان کے عیسیٰ طلبہ، اور جو بھی افراد ہیں مولا تبارک و تعالی جو دنیا سے پوچھ کر گئے اہل ایمان، سب کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. کون کہتا ہے مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. نہ خوشی اچھی ہے نہ ملال اچھا ہے. خوشی بھی دو رنگ ہوگی اور ملال بھی دو رنگ. نہ خوشی اچھی ہے نہ ملال اچھا ہے. خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. بات